ہمارے حضرت نے جو سلام لکھا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بہت اونچے عربیت کمال ہے، اس میں فصاحت اور بلاغت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. لیکن یہ پہلے ہم بتا چکے کہ جب اس موقع پہ پہنچے ہیں شفاعت کی درخواست پہ، تو دوسری طرف پھر گئے ہیں نئی درخواست لکھی. اور انہی کے دوست اور بہت جید عالم دین یہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لکھتے ہیں، باقی دیوبند کے اکابر لکھتے ہیں. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل حضرت گنگوہی نور اللہ برکتہ کا فتویٰ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا یہ حدیث میں آیا ہے، ثابت ہے کہ وہ قبر شریف میں سنتے ہیں، تو ان سے شفاعت کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور ایک یہ ہیں. تو دونوں مسلک ہیں، دونوں امت میں اس طرف گئے ہیں، یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. مسئلہ تو جب آ کر بگڑتا ہے جب ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگے، بدعتی کہنے لگے. کیا ضرورت یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست یا یہ چیزیں بدعت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کم سے کم بھی 700-800 سال کے امت کے اکابرین کو بدعتی کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ نہیں. سبکی ہیں، سخاوی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، امام نووی ہیں رحمہ اللہ. اگر انہیں بھی سنت اور بدعت کا نہیں پتہ تھا تو پھر اس دین کا اللہ ہی حافظ. اور یہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ لوگ گمراہ تھے، یہ تھا وہ تھا. غلط بات ہے بھائی، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، ہر ایک کا فتویٰ ہے. آپ لوگوں کے لیے گنجائش رکھیں کہ یہ کر لیا تو بھی ٹھیک، یہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. ضرورت کیا ہے اب ان مسئلوں پہ اب فیصلے کرنے کی؟ امت جن چیزوں پہ رہی ہے، متفق رہی ہے، صدیاں گزر رہی ہیں، اب نئے سرے سے اس کو چھیڑنا، نئے سرے سے لوگوں کے گمراہی اور کفر کے فتوے، خدا کا خوف چاہیے. تو دونوں طرف حنفی فقہا اسی کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. اصلاً حنفی اس کے قائل نہیں ہے کہ سلام کے بعد قبلہ رخ ہو جائے اور پھر دعا مانگے. حنفیوں کا اصل مسلک یہ ہے. اس میں اور تو اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سے تسامح ہو گیا ہے. اصل یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ نقل کیا اپنے استاد ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس لیے یہ مسئلے کچھ آسان نہیں ہوتے. جس آدمی کا جو مسلک و مشربہ ہے بس عمل کرے. دوسری طرف بھی ہیں اس کا خیال رکھے، یہ نہ کرے کہ دوسروں کو گمراہ قرار دے. ادھر تھوڑے لوگ ہیں، یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور ان کے اسلاف اور یہ سب چیزیں. یہ سعودیز کی جب حکومت آئی تھی وہابیوں کی، تو انہوں نے اس پہ سختی شروع کی، بہت شدید سختی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ پہلا تھا شاہ عبداللہ جس نے اس چیز کو توڑا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ ویڈیو بھی آ گئی کہ شاہ عبداللہ جب حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، تو عبداللہ نے دعا مانگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف ہی منہ کر کے. یہ اس نے توڑا ہے.